جنت نماز پڑھ کر وارڈ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ سب ڈاکٹرز اور نرسز باہر آئے۔ جنت جلدی سے ان کے پاس گئی۔ ڈاکٹر صاحب، فاتح کیسی حالت ہے اب ان کی؟ کلثوم اور کارس اس کے ساتھ تھے۔ میم، ہم نے پوری کوشش کی مگر سوری میم، ہمیں نہیں بچا سکے۔ جنت نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ ڈاکٹرز وہاں سے چلے گئے۔ جنت کے قدم لڑکھڑائے تو کلثوم نے اسے پکڑ لیا۔ فاتح فاتح، وہ اونچی آواز میں چیخی۔ پورا وارڈ گونج اٹھا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے فاتح میں چلے گئے، میری زندگی مجھ سے چھین لی اللہ نے، میں کیسے زندہ رہوں گی اللہ جی؟ میرے فاتح مجھے دے دیں، میں مر جاؤں گی اللہ جی، فاتح کو مت لے کر جائیں میرے پاس سے اللہ جی، فاتح فاتح۔ کلثوم نے جنت کو سینے سے لگا لیا۔ وہ چیخ چیخ کر فاتح کو بلا رہی تھی مگر اب اس کا فاتح آنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس نے سب کا ساتھ چھوڑ کر اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جنت جلدی سے سیدھی ہوئی، دوپٹہ سر سے اترا، اٹھ کر وارڈ کے اندر جانے لگی تو سائمن سے ٹکرائی۔ سائمن نے دروازہ بند کیا اور باہر آیا۔ سائمن، مجھے فاتح کو دیکھنا ہے، مجھے فاتح سے ملنے دو۔ سائمن نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ میم، آپ ابھی نہیں مل سکتی، ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا ابھی۔ جنت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ پوسٹ مارٹم؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ فاتح کا پوسٹ مارٹم کراؤ گے؟ اونچی آواز میں چلائی۔ پولیس نے پوسٹ پاس کروا دی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹرز نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے جو فاتح سر نے مرنے سے پہلے دیا تھا۔ جنت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا پیغام؟ میم، وہ کہہ رہے تھے کہ جنت سے کہنا ہمت نہیں ہارے، میری جگہ وہ لے، بس اتنا ہی بول سکے وہ۔ جنت نے نظریں جھکا لیں۔ وہ کرسی پر بیٹھی اور سر ہاتھوں میں رکھ کر رونا شروع ہوگی۔ کوئی 15 منٹ تک وہ روتی رہی، سسکیاں لے کر روئی، پھر اچانک سر اٹھایا۔ اس کا پورا چہرہ آنکھوں سمیت سرخ ہو چکا تھا۔ میں قسم کھاتی ہوں اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں مر جاؤں گی مگر کوئی باجوہ کو جیتنے نہیں دوں گی۔ سائمن، پوسٹ مارٹم کب تک ہوگا؟ اس نے سر اٹھا کر سائمن کو دیکھا۔ الیکشنز کے بعد تک ہو جائے گا۔ جنت نے سر ہلایا۔ آنسو تو اب بھی نہیں رک رہے تھے۔ وہ اب پہلے والی جنت نہیں رہی تھی۔ اس کے نام کے ساتھ فاتح بن الیاس لگ گیا تھا اور اب اس نے اپنی اصلی طاقت ظاہر کرنی تھی دنیا کے سامنے۔ پورے شہر میں خبر پھیل گئی تھی کہ فاتح بن الیاس کا انتقال ہو گیا ہے اور کل شام تک پوسٹ مارٹم کے بعد کفن دفن کیا جائے گا۔ ہر طرف گہما گہمی مچ گئی۔ جنت نے صاف بیان دیا، اسے انصاف چاہیے۔ لوگ سڑکوں پر پوسٹر لے کر نکلے اور مسز چیئرمین فاتح الیاس کو انصاف دو، قتل سے انتقام لو کے نعرے پورے کراچی میں گونجے۔ صحافی بھی سڑکوں پر گلے پھاڑنے لگے۔ اینکرز بھی مخالفین کا بیان لے رہے ہوتے۔ قیوم باجوہ نے میڈیا کا سامنا کیا اور کہا کہ اس نے کسی قسم کا زہر فاتح کو نہیں دیا۔ جو الزام لگاتا ہے وہ پختہ ثبوتوں کے ساتھ آئے، میں خود اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کروں گا۔ پورے کراچی میں گہما گہمی مچ چکی تھی۔ اس سارے سانے کے باوجود قزوان کا دماغ قابو سے باہر تھا۔ اس روز فاریہ دن رات خواب میں آتی اور کہتی کہ تم نے میرے بچوں کو مارا ہے۔ اسے وہ کھلی آنکھوں سے بھی نظر آتی۔ وہ اس کا اپنا ضمیر ہوتا جس نے اس کی کمر جھکا دی تھی۔ اس کا دماغ سخت الجھن میں تھا۔ وہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے چیخنے لگتا تھا۔ اب بچے الگ کمرے میں سوتے تھے۔ رشنا اپنے بچے بھی اس کے ساتھ سلاتی تھی۔ سب فرح اور الیان سے بہت محبت سے پیش آتے مگر گھر کے کچھ کیڑے نے مسکین ہونے کا احساس ضرور دلاتے۔ رضوان کے کمرے میں رات کو روز زلیخا بیگم جاتی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی جس کی وجہ سے اسے سکون ملتا اور وہ سو جاتا، مگر آدھی رات کو پھر آنکھ کھل جاتی اور وہی فاریہ کے الفاظ کانوں میں گونجتے۔ اس کے بعد وہ ساری رات نہ سوتا۔ ساری رات نہ سونے کی وجہ سے وہ مائیگرین کا شکار ہو گیا۔ اس کا سر درد سے اتنا پھٹا کرتا تھا کہ وہ درد کی وجہ سے چیختا تھا۔ آریان اپنے باپ کی یہ حالت دیکھنے کے بعد سخت ڈر گیا۔ اس نے سکول جانا بھی چھوڑ دیا اور فرح کو رشنا ایسے مناظر سے دور ہی رکھتی تھی۔ اب تو غزوان کے لیے جینا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ بیماری تھی یا پچھتاوا؟ بس اسے ایک تھپڑ کے بدلے نے اس کا یہ حال کر دیا تھا۔ وہ ایک تھپڑ۔ پارلیمنٹ ہاؤس بھرا ہوا تھا، آدھے سے زیادہ تو وہاں میڈیا آیا تھا۔ جنت بھی وقت پر پہنچی تھی۔ اس نے میڈیا کا بالکل سامنا نہ کیا۔ سفیان وکرم و فارس شاہ بھی پارلیمان ہاؤس میں موجود تھے۔ سفیان نے ایک نظر جنت کو دیکھا تو سب کچھ دیکھنا بھول گیا۔ وہ کالے سوٹ میں ملبوس، سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے ہوا، کالی چادر ایک کندھے پر رکھی ہوئی، چہرہ بالکل سادہ، نیلی آنکھوں میں کوئی کاجل نہیں تھا۔ وہ بھجی لگ رہی تھی مگر اس کی خوبصورت نقش قہر مچاتے تھے۔ ملکہ کی شان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ اس کی کرسی کے پیچھے 3 گارڈز اور صفیہ کھڑے تھے۔ چہرے پر نہ کوئی تکبر نہ کوئی خوشی، صرف غصہ اور دکھ تھا۔ رضوان بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ قسم سے یقین نہیں آ رہا یہ وہی لڑکی ہے۔ فارس نے سفیان کے کان میں سرگوشی کی۔ چاچو، اللہ بہت بے نیاز ہے، ایک نیک نظر فارس شاہ کو دیکھ کر کہا۔ بے شک، بہت زیادہ۔ فارس شاہ نے ایک بار پھر گردن موڑ کر جنت کو دیکھا۔ سائمن کہاں ہے؟ جنت نے دبے غصے میں کہا۔ بیگم صاحبہ سے کوئی ضروری کام تھا، وہ نہیں آیا۔ جنت نے نفی میں سر ہلایا۔ حد ہوتی ویسے لاپرواہی کی بھی۔ جنت نے راہداری میں دیکھا قیوم باجوہ پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا تو سب کھڑے ہو گئے سوائے اس کے۔ پیچھے 4 گارڈز اور ایک سیکٹری۔ اسد باجوہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ تو کراچی کا سردار اعلیٰ تھا، کوئی اس کے سامنے سر بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ البتہ پیچھ پیٹھے خوب لان تان ہوتی۔ وہ سٹیج پر آیا، ایک نظر جنت کو دیکھا اور پر چل کر اس کے سامنے آیا۔ جنت نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ مجھے بہت افسوس ہے مسز چیئرمین فاتح الیاس، لیکن ایک حیرت کی بات ہے، آپ اچانک کیسے منظر پر آ گئیں؟
पहले कभी आपको नहीं देखा गया। जन्नत खड़ी हुई और 2 कदम चलकर इनके सामने खड़ी हुई। बिल्कुल सामने वो कद में इसके बराबर थी। इसने सरदार आला की आंखों में झांका। जैसे पहले कभी कोई फातेह आपके मुखालिफ नहीं खड़ा हुआ, आपने कभी किसी का कत्ल नहीं किया, वैसे ही मुझे पहले मंजर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ी कयूम बाजवा। जन्नत ने हर लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया। कयूम बाजवा के पीछे ही असद बाजवा खड़ा था। वो भी जन्नत को देख रहा था। देखें मैडम, आप मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने फातेह बिन इलियास को कत्ल किया है? पूरे हाल में सन्नाटा छाया हुआ था। सहाफ़ी लगातार इनकी वीडियोस बना रहे थे। ये मंजर इनके लिए गनीमत था। ये इल्ज़ाम नहीं है मिस्टर, वो चिल्लाई। सुफियान का आबरू उठा। ये हकीकत है, लेकिन जानते हैं क्या, इस हकीकत में भी हकीकत छुपी है, जिसे अल्लाह आपने छुपाया है। जब एक चोर चोरी करता है तो हाथों में ग्लव्स पहन लेता है कि कोई सबूत न मिले, तो एक कातिल इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि इसके कत्ल के सबूत आसानी से मिल जाएं। जन्नत की जनाना आवाज़ पूरे हाल में गूंज रही थी। मेरे अलावा भी इनके बहुत दुश्मन थे। चेयरमैन के ओहदे से भी कुछ लोग खुश नहीं थे। इसे अब इन्होंने ये हरकत की हो तो इसका मतलब यह है कि मैंने कत्ल किया। जन्नत तंजिया लहजे में हंसी। सुफियान बिना पलक छपाए इसे देख रहा था। रिजवान भी टीवी में इसे देख रहा था। इसे अब भी यकीन नहीं आता था ये वही जन्नत है जो समंदर के पानी से डर कर रोना शुरू कर गई थी। हाई लीडर के मद्दे मुकाबल खड़े होकर इसकी आवाज़ में लग्जिश भी नहीं थी। वो नहीं जानता था कि इसे इतना ताकतवर बनाने में सिर्फ इसी का हाथ है। अगर चेयरमैन के ओहदे की बात की जाए तो चौधरी मुख्तियार साहब तो इस वक्त अब्रॉड में हैं, और रह गए आपके भाई असद बाजवा, यही दोनों नाखुश थे। मगर चौधरी साहब ने बाद में गठजोड़ कर लिया था। इसके अलावा और कोई नहीं बचा, यानी कि जहर असद साहब ने दी है। कयूम बाजवा और असद बाजवा का मुंह खुला का खुला रह गया। वाह यार, फारिस के मुंह से बेसाख्ता निकला। सुफियान ने मुस्कुराकर जन्नत को देखा। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। सब लोग कयूम बाजवा के जवाब के मुंतजर थे। तुम बात को गलत तरफ ले जा रही हो, कयूम बाजवा ने सख्त लहजे में कहा। जन्नत हल्का सा मुस्कुराई। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और मतलब था। तुमने खुद कहा कयूम और असद के आबरू तुम लफ्ज़ पर उठ गए। सुफियान ने सर हिलाया, जैसे कह रहा हो जैसा करोगे वैसा भरोगे, कि चेयरमैन के ओहदे पर भी ज़्यादा लोग खुश नहीं थे। सब जानते हैं असद बाजवा सख्त नाखुश थे, और हाई लीडर के इलेक्शन से पहले ही तुमने मेरे शौहर को धमकी दी थी कि मैं लोगों को ऐसे गायब करता हूँ कि पता भी नहीं चलता। तो बोलो, और कौन कत्ल करवाएगा इन्हें, मैं या ये अवाम जिसके लिए वो खड़े हुए थे? बोलो कयूम बाजवा, जवाब दो, तुम किस पर शक करते हो? इसने आखिरी जुमला चिल्लाकर बोला। फारिस शाह और असद बाजवा हैरत से दंग रह गए। वो इनकी तवक्को से ज़्यादा सख्त थी। सुफियान के चेहरे पर बस मुस्कुराहट थी। क्या चाहती हो तुम? पैसा, बंगला, बाहर मुल्क के वीज़े, बताओ क्या चाहती हो? कयूम बाजवा ने गुस्सा पीते हुए कहा। जन्नत एक कदम मजीद इसके करीब आई। ग़ज़वान कमरे से निकला। हाई लीडर की कुर्सी। यह हस्ब तवक्को जवाब था। असद बाजवा और कयूम बाजवा के आबरू उठे। तुम्हें ये बच्चों का खेल लगता है, हाँ? कयूम बाजवा ने सख्त और ऊंचे लहजे में कहा। बच्चों का खेल तो तुमने मुझे समझकर ये हरकत की। चुपचाप कुर्सी छोड़ दो, वरना बहुत जलालत होगी तुम्हारी। पूरा हाल उठ कर इन दोनों को देख रहा था। जन्नत के अंदर दुख इतना भरा हुआ था कि इसे फिक्र ही नहीं थी कि सामने हाई लीडर खड़ा है जिससे वो बात कर रही है। तुम मुझे जलील करोगी, हाँ तुम? जन्नत ने थूक निकला। इसका जवाब मुश्किल था। इसने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि इन्हें मैं तुम्हें जलील करूंगा कयूम बाजवा। मर्दाना आवाज़ का सबके कानों में गूंजी। जन्नत के पांव तले ज़मीन निकल गई। ये आवाज़। जन्नत ने मुड़कर देखा। सुफियान हैरत से सामने खड़े शख्स को देख रहा था, जैसे कह रहा हो ये कहाँ से आ गया। जन्नत को अपने दिल की धड़कन रुकती महसूस हुई। वो शख्स इसके सामने खड़ा था जिसने इसे इस मकाम तक पहुंचाया था। पूरा आसमान हैरत से देख रहा था। एक दिन पहले साइमन ने फातेह का हाथ पकड़ा। सर, ये कैसे हो सकता है? आप कैसे हमें अकेला छोड़कर जा सकते हैं? मुझे, मैम को, बल्कि पूरे कराची को आपकी ज़रूरत है। ये कैसे हो सकता है? वो खामोश आंसू बहाने लगा। फिर अचानक फातेह ने इतना गहरा सांस लिया जैसे इसमें दोबारा रूह डाल दी गई हो। साइमन ने सर फौरन उठाकर इसे देखा। डॉक्टर्स भागकर इसके पास आए। हार्ट मशीन की सीधी लाइन टेढ़ी मटेढ़ी हो गई। डॉक्टर्स मारे शौक के इसे देखने लगे। सब फातेह का चेहरा देख रहे थे। जब इसने हल्की हल्की आंखें खोली, सर, उफ मेरे खुदाया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। साइमन मारे खुशी के कभी डॉक्टर्स को देखता और कभी फातेह को। फातेह की आंखें नीम बंद थीं। इसने सर घुमाकर साइमन को देखा। मिस्टर साइमन, आपका लाया हुआ तरियाक काम कर गया है। इनकी हालत अचानक बहाल हो गई। डॉक्टर ने बेयकीनी से मशीन को देखा। डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। लेडी डॉक्टर ने ड्रिप को वापस स्टार्ट किया। फातेह ने आहिस्ता से हाथ उठाकर क्रेनोलाइजर मुंह से हटाया। साइमन, मेरी बात गौर से सुनो। इसको अब भी तकलीफ हो रही थी, मगर वो मुश्किल से बोला, जी सर, मैं सुन रहा हूँ। इसने स्टूल खींचकर फातेह के पास बैठते हुए कहा, तुम हर जगह ये खबर फैला दो कि मैं मर चुका हूँ। खास तौर पर कयूम बाजवा तक पहुँचाओ ये खबर। इसकी आंखें सुर्ख थीं, होंठों का रंग सफ़ेद हो चुका था। इसने करवट बदलनी चाहिए, मगर डॉक्टर्स ने रोक दिया। ठीक है, नहीं बदलता। इसने सीधा लेटकर आंखें बंद की। इसके बाद वो करो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर ज़रा सी भी गलती करोगे तो सारा प्लान ख़राब हो जाएगा। बात समझ आई? साइमन ने सर हिलाया। फातेह की आवाज़ इंतहाई धीमी और बोझल थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सारा प्लान बता रहा था। साइमन के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। लेकिन सर, मैम, इन्हें बहुत तकलीफ हो गई। फातेह ने भी हल्का सा सर हिलाया। वो मेरी कदर भूलना शुरू हो गई है। इसे एहसास होने दो कि मेरे बगैर वो कितनी अकेली है।
سائمن سے کہنا ہمت نہ ہارے اور میری جگہ لے، یہ بات تم ڈاکٹرز کی طرف سے پہنچاؤ گے۔ ڈاکٹرز خوشی سے باتیں کرنے لگے۔ سائمن بس فاتح کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ لیکن سر، ہم لوگوں سے کیا کہیں گے کہ کفن دفن کیوں نہیں کیا؟ فاتح نے ہلکی سی سرخ آنکھیں کھولی اور سائمن کو دیکھا۔ سائمن، پولیس کی طرف سے پوسٹ مارٹم رپورٹ پاس کرا دو، اگر ضرورت پڑی تو جعلی رپورٹ بنوا دینا، مگر مجھ سے کسی کو ملنے مت دینا۔ سائمن نے مسکرا کر سر ہلایا۔ لیکن سر، میم کو بتا دینا چاہیے۔ فاتح نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سائمن، اگر اسے بتا دیا تو قیوم باجوہ کے سامنے اس کے الفاظوں میں وہ درد اور غصہ نہیں ہوگا جو میرے مرنے کی خبر سن کر ہوگا۔ فکر مت کرو، کوئی کسی کے بغیر مرتا نہیں ہے۔ سائمن مسکرایا۔ سر، ایک پل کے لیے میں نے سوچا کہ آپ… فاتح پھیکا سا مسکرایا۔ میں ایک پل کے لیے مر گیا تھا سائمن، مگر ابھی میرا وقت نہیں آیا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو میری ضرورت ہے۔ اللہ ان کے سر سے میرا سایہ نہیں ہٹا سکتا۔ لیڈی ڈاکٹرز نے فاتح کے بازو پر انجیکشن لگایا۔ سر بس، اب اس سے زیادہ آپ نہیں ہٹا سکتے اسے۔ کل تک آرام کریں گے پھر ہی اٹھ سکیں گے۔ فاتح نے اس لیڈی ڈاکٹر کو نہیں دیکھا، بس آنکھیں بند کر دی۔ نیبولائزر اس کے منہ پر رکھا۔ فاتح پر آہستہ آہستہ غنودگی چھانے لگی۔ سائمن نے اس کا کنولے والا ہاتھ پکڑا۔ اللہ جی، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ اف! اس نے فاتح کے ہاتھ پر پیار دیا اور وہ اب سو چکا تھا۔ ڈاکٹر ایک فائل اٹھا کر سائمن کے پاس آیا۔ مسٹر سائمن، اگر آپ وقت پر تریاک نہ لاتے تو ان کا بچانا مشکل تھا۔ سائمن نے ایک آبرو اٹھا کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ انہیں آپ نے بچایا ہے؟ حد ہے ویسے۔ ڈاکٹر کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس سے سر جھکا لیا۔ انہیں اللہ نے نئی زندگی بخشی ہے، ایک موقع دیا ہے انہیں۔ ہمیں شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے۔ میں تو ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اس نے ایک نظر گہری نیند سوئے ہوئے فاتح کو دیکھا۔ ضرور، لگتا ہے آپ کافی پسند کرتے ہیں ان کو۔ سائمن نے گردن موڑ کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ اگر آپ سر کی زندگی کی تریاک میرا دل مانگتے تو میں وہ بھی خوشی خوشی دے دیتا۔ میرے لیے سب کچھ ہیں یہ۔ ڈاکٹر نے آبرو اٹھا کر سر ہلایا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب مجھے ان کی وائف سے کہنا ہوگا کہ یہ مر گئے ہیں۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر نے نرسوں ڈاکٹرز کو اشارہ کیا۔ وہ سب باہر نکل گئے۔ سائمن نے گہرا سانس لیا اور فاتح کو دیکھا۔ نیبولائزر منہ پر رکھا ہوا، کنولا ہاتھ پر لگا ہوا اور ڈرپ سے قطرے اس کی رگ میں جا رہے تھے۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اللہ جی، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ تیرا بہت شکر۔ اللہ تو بے شک بہت رحیم ہے۔ سائمن نے آسمان کی طرف چہرہ موڑ کر اور نکل کر باہر گیا تو جنت سے ٹکر ہو گئی۔ نہیں، میں تمہیں ذلیل کروں گا قیوم باجوہ۔ یہ آواز جنت جانتی تھی اس آواز کو۔ قیوم باجوہ نے نظریں موڑ کر دیکھا تو یوں لگا پورا آسمان سر پر آ گرا ہو۔ جنت نے مڑ کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تو اسے لگا ایک پل کے لیے اس کا دل رک گیا ہے۔ پورا آسمان حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا اور پورا حال بالکل سن ہو چکا تھا۔ وہ کھڑا تھا، بلیک 3 پیس سوٹ پہنے، بال جل سے پیچھے کیے ہوئے، داڑھی کو نفاست سے درست کیا ہوا، فرینچ داڑھی میں اس کا سفید چہرہ۔ جنت کا فاتح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پیچھے 4 گارڈز اور 7 فاتحانہ چہرہ لیے ہوئے سائمن کھڑا تھا۔ جنت نے اپنے بازو کو زور سے چٹکی کاٹی تو درد محسوس ہوا۔ میں خواب نہیں دیکھ رہی یا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ جنت کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ سر، میم کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، سائمن نے فاتح کے کان میں کہا۔ فاتح ہلکا سا مسکرایا اور سائمن کو دیکھا۔ ایسے حالات میں ایک پل کے لیے دل رک جاتا ہے۔ شاید جنت کا دل رک گیا ہے، لیکن اس بھری محفل میں کچھ ایسا ویسا نہیں کروں گا سائمن۔ سائمن نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ سفیان نے ایک نظر فاتح کو دیکھا اور ایک نظر ہکی بکی کھڑی جنت کو۔ فاتح چل کر سٹیج پر گیا۔ قیوم باجوہ اور اسد باجوہ اب تک منہ کھولے سے دیکھ رہے تھے۔ فاتح جنت کے پاس کھڑا ہوا۔ وہی خوشبو، فاتح کی خوشبو اندر تک سرایت کر گئی۔ جنت بس پلا چپکائے گردن اٹھا کر اسے دیکھتی رہی تھی۔ فاتح نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر رکھا۔ سفیان نے نظریں موڑ لیں اور رضوان کا آبرو اٹھ گیا۔ جنت، کنٹرول کرو تھوڑا۔ جاؤ شاباش، گھر جاؤ، تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ فاتح نے ہاتھ اٹھا کر پاکٹ میں ڈالا۔ جنت کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ فاتح نے صفیہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ جنت کے پاس آئی۔ بیگم صاحبہ، چلیں گھر چلتے ہیں۔ جنت کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ صفیہ اور گارڈ سے لے کر باہر نکل گئے۔ فاتح کے چہرے سے محبت کے سارے آثار ختم ہوئے اور غصے کے آثار چھا گئے۔ وہ قیوم باجوہ کی طرف مڑا۔ وہ اب تک بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑا سا تم بھی خود کو کنٹرول کرو قیوم باجوہ، اتنا شاک تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ قیوم باجوہ نے نظریں موڑ کر اسد کو دیکھا۔ یعنی کہ یہ سب تمہارا کھیل تھا؟ فاتح نے ابرو اٹھا کر سر کو خم دیا۔ کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ایک لڑکی کو بھیج کر مجھے زہر دو گے اور میرے ارد گرد ہزاروں محافظوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا؟ قیوم نے سائمن کو دیکھا تو اس نے مزید گردن کڑا لی۔ لو، ایک اس کی بیوی نے دماغ خراب کیا تھا، اب یہ آ گیا ہے۔ میرے پاس اتنے فالتو زہر نہیں ہے فاتح کہ میں تمہیں دوں گا۔ فاتح ہلکا سا ہنسا۔ میں بات زیادہ نہیں بڑھاؤں گا، تم نے کیا کہا کیا؟ اگر پختہ ثبوت لے آئے تو تم خود پولیس کے حوالے ہوگے۔ قیوم باجوہ نے تھوک نگلا، بولا کچھ نہیں۔ فاتح نے سائمن کی طرف اشارہ کیا تو سائمن نے سر ہلا دیا۔ اتنے سب کو راہداری سے لڑکی آتی دکھائی دی۔ قیوم باجوہ کے ہوش اڑ گئے۔ پورا حال سوالیہ نظروں سے لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ گارڈز لڑکی کو سٹیج پر لائے۔ قیوم باجوہ پوری آنکھیں کھولے سے دیکھ رہا تھا۔ تو اسے جانتے ہو گے تم قیوم؟ تمہاری شکل سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ قیوم باجوہ نے ایک دم خود کو کنٹرول کیا۔ یہ سب کیا ہے فاتح؟ یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، عدالت نہیں، تماشا مت بناؤ، قیوم باجوہ نے سر لہجے میں کہا۔ فاتح نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا۔ اس کا سینہ اب بھی جکڑا ہوا تھا، مگر اپنا مار کا سر انجام دینا تھا اسے۔
یہ لڑکی آئی تھی میرے آفس کے کچن میں، مجھے کافی بنا کر دی تھی۔ کسی CCTV کیمرہ میں اس کی فوٹیج ریکارڈ نہیں تھی کیونکہ اس نے تمام فوٹیجز ڈیلیٹ کروا دیے۔ اس کے بعد اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور گہرا سانس لیا۔ اس نے قیوم باجوہ کو اپنا کارنامہ بتایا اور اس کے گھر معاوضہ لینے گئی۔ یہ کرائے کی قاتل۔ اس نے گردن موڑ کر اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر کوئی ڈر نہیں تھا۔ پھر میرے سیکرٹری کو اس پر شک ہوا اور اس نے اس کا پیچھا اپنا بندہ لگا دیا، اور اس کے زہر کا اثر مجھے رات گھر جانے کے بعد ہوا۔ قیوم باجوہ کا ایک رنگ آیا اور دوسرا گیا۔ سفیان لوگ غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے سائمن کو زہر کا نام بتایا جس کا تریاق وہ جانتے تھے، اور میرے سیکرٹری نے ایک رات میں وہ تریاق ڈھونڈ لیا۔ فاتح کی آواز اب بھی بوجھل بوجھل تھی۔ قیوم باجوہ کے ماتھے سے پسینہ چھوٹا۔ تم بتاؤ اپنے منہ سے کہ تمہیں قیوم باجوہ نے بھیجا تھا۔ لڑکی نے نظریں اٹھا کر فاتح کو دیکھا اور اسے دیکھ کر مسکرائی۔ قیوم باجوہ نے چور نظروں سے اسد کو دیکھا جس نے جانے کا اشارہ کیا، مگر اب وہاں سے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یو آر بیسٹ فاتح، یو آر سو اسٹرانگ۔ تم نے زہر کو بھی مات دے دی۔ پھر وہ ہنسی۔ فاتح نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ پتہ ہے میں ہمیشہ سے تمہیں پسند کرتی تھی، دی فین گرل۔ تمہاری یہ عادت ہوتی تھی کہ تم کبھی ڈرتے نہیں تھے۔ اس بار بھی تم نہیں ڈرے۔ زہر کا اثر تمہارے سینے میں اب بھی ہے اور تمہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ I really like you فاتح بن الیاس۔ اس لڑکی کا چہرے پر کوئی ڈر نہیں تھا۔ اسے تو صرف پیسے دیے گئے تھے قتل کے۔ اصل نشانہ تو قیوم باجوہ تھا۔ زیادہ مت بولو، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، فاتح نے سخت لہجے میں کہا۔ لڑکی نے ہنستی آنکھیں قیوم باجوہ کی طرف موڑی جس نے نفی میں سر ہلایا۔ لڑکی کا ایک آبرو اٹھا۔ جی بالکل، مجھے اسی نے بھیجا تھا۔ اب جب کہ تم زندہ ہو تو یہ لو تمہارے پیسے قیوم باجوہ۔ لڑکی نے پیسوں سے بھرا لفافہ قیوم باجوہ کی طرف پھینکا۔ پورے حال میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ قیوم باجوہ نے پوری آنکھیں کھول کر اس لفافہ کو اور لڑکی کو دیکھا۔ یہ بکواس کر رہی ہے، جھوٹی لڑکی ہے۔ فاتح تم نے اسے ایسا کرنے کو کہا ہے۔ قیوم باجوہ چلایا۔ فاتح کا ایک آبرو اٹھا۔ اس کے لیے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اسے جلد از جلد کام نپٹانا تھا۔ قیوم باجوہ، تمہیں پتہ ہے مجھے پیسے کی زیادہ لالچ نہیں، بس کوئی کام کرنے کا کہتا ہے تو میں کر دیتی، لیکن جب وہ کام پورا نہ ہو تو میں سارا سچ کھول دیتی ہوں، اور تمہاری سچائی کا ثبوت میرے پاس ریکارڈنگ کے طور پر موجود ہے۔ اس نے موبائل نکالا۔ قیوم باجوہ کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، چہرہ پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ فاتح نظریں اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے موبائل تقریری ڈائس پر رکھا اور ریکارڈنگ آن کی۔ ہیلو باجوہ، کام ہو گیا۔ لڑکی کی آواز حال میں گونجی۔ یہ اسی رات والی ریکارڈنگ تھی۔ گڈ، تم نے بہت فٹ کام کیا شیلا۔ کسی کو تم پر شک تو نہیں ہوا؟ قیوم باجوہ کی آواز۔ جن لوگوں کو فاتح کی باتوں پر یقین نہیں تھا ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ نہیں، شیلا اتنی آسانی سے شک نہیں ہونے دیتی۔ اب تم CCTV فوٹیج ختم کروا دینا، فاتح کا زہر اس کے دل تک پہنچ گیا ہوگا۔ قیوم باجوہ کا کہا۔ فاتح نے سخت نظروں سے سفید برف کا مجسمہ بنے قیوم کو دیکھا۔ سفیان کا منہ بھی کھل گیا۔ اتنا پکا ثبوت؟ پھر آ جاؤ اپنا معاوضہ لینے۔ اور ریکارڈنگ بند ہو گئی۔ حال غصے سے قیوم باجوہ کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ کہنا چاہو کہ قیوم؟ فاتح نے پاکٹس میں ہاتھ ڈالے۔ قیوم باجوہ کچھ نہ بولا، بس سخت نظروں سے لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ سائمن کے موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے موبائل نکال کر پڑھا اور واپس جیب میں ڈال کر فاتح کے قریب آ کر کان میں سرگوشی کی۔ فاتح نے سر ہلایا۔ صدر صاحب نے تمہارا فیصلہ قانون پر چھوڑ دیا ہے اور الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ ہے۔ تمہارے فیصلے کے بعد الیکشنز ہوں گے، اور تم، اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، تمہیں وعدے کے مطابق جیل بھیج دیا جائے گا۔ لڑکی کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ لوگ اٹھ کر جانے لگے۔ ہال میں افراتفری پھیل گئی۔ پر تم نے کہا تھا مجھے لندن میں بھیج دو گے۔ فاتح 2 قدم چل کر اس کے قریب آیا اور ہاتھ سائمن کی طرف بڑھایا تو اس نے ایک کاغذ فاتح کو دیا۔ فاتح نے وہ کاغذ لڑکی کے چہرے کے سامنے کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ایک حکمران کے لیے قرآن میں خاص تاکید ہے کہ وہ انصاف کرے۔ اس نے کاغذ کے ٹکڑے لڑکی کے منہ پر پھینکے۔ جھوٹے، مکار، تم قرآن کی کیا بات کرتے ہو؟ وعدہ خلافی کی تم نے، وہ چلائی۔ پولیس اہلکار سٹیج پر آئے۔ انصاف کے معاملے میں مجھے ایسا کرنا ہی تھا۔ تم قاتل ہو، کتنے لوگوں کا قتل کیا ہوگا، تمہاری سزا صرف سزائے موت ہے۔ یہ کہہ کر فاتح مڑ گیا۔ پولیس لڑکی کے قریب گئی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم نے جھوٹ بولا، فراڈ ہو تم، چیٹر، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ پولیس نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی اور اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ فاتح پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر قیوم باجوہ کو دیکھا۔ فکر مت کرو، تم بھی اس کے ساتھ جیل جاؤ گے، قاتل انسان۔ یہ کہہ کر فاتح سٹیج سے اتر گیا۔ گارڈز اور سائمن بھی اس کے ساتھ اتر گئے۔ بادشاہ کا مقصد پورا ہو گیا۔ دشمن سخت ذلیل اور اللہ نے 10 ہاتھ آگے چال چلی جو آسمان کچھ دیر پہلے حیرت زدہ ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر فاتح کو دیکھ رہا تھا جو بادشاہ کی شان سے چل رہا تھا۔ اس کا ایک دشمن سر جھکائے کھڑا تھا اور دوسرے کو چہرے پر کالا کپڑا چڑھا کر جیل کی طرف لے گئے۔ فاتح فتح کی ہوئی تھی اور فاتح ہی فتح کرنے والا تھا۔ رضوان اب بھی خاموشی سے بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس پر اب صحافی گلے پھاڑ پھاڑ کر آج کا منظر بیان کر رہے تھے۔ اس نے اکتا کر ٹی وی بند کر دیا۔ وہ لیٹا ہی تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس کی آواز پر سندس دروازہ کھول کر اندر آئی۔ چاچو، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ سندس کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کون آیا ہے؟ اس نے نرمی سے کہا۔ پتہ نہیں، کوئی لڑکا ہے۔ رضوان کے ابرو بھینچ کے، ٹھیک ہے، اسے ڈائننگ ٹیبل پر بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ سندس سر ہلا کر چلی گئی۔ رضوان کھڑا ہوا اور سنگار میز کے سامنے کھڑا ہوا
برش اٹھا کر بالوں پر پھیرا. اس کے بال اب پہلے سے لمبے تھے. اس نے برش رکھا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا. اسے سندر اور فرح لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے نظر آئے. فرح نے جو ہی باپ کو دیکھا اتر کر اس کے پاس بھاگی. رضوان مسکرایا اور جھک کر اسے اٹھا لیا. وہ اسے لے کر ڈائننگ روم میں گیا تو اس کے قدم زنجیر ہو گئے. سامنے بیٹھا شخص اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا. رضوان کے اعصاب غصے سے تن گئے. علی. اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا. کیوں آئے ہو اب یہاں تماشا دیکھنے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا. رضوان میں نے تمہارے بارے میں سنا, مجھے بہت افسوس ہوا. رضوان ہلکا سا طنزیہ لہجے میں مسکرایا. علی نے اسے دیکھا. وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا. آئس کریم کا عاشق. بیٹھو. رضوان نے اشارہ کیا اور خود بھی صوفے پر بیٹھا. فرح کو اس نے گود میں بٹھایا. یہ فرح ہے نا, ماشاءاللہ کتنی بڑی اور کیوٹ ہو گئی ہے. علی نے مسکرا کر فرح کو دیکھا. الحمدللہ میری جان ہے یہ. اب اگر جینے کی ہمت ہوئی تو صرف اسی کے لیے جیوں گا. اس نے فرح کے سر پر ہاتھ پھیرا. بچی بس انگلی منہ میں ڈالے علی کو غور غور سے دیکھ رہی تھی. رضوان بیٹیاں کتنی عزیز ہوتی ہیں سب کو. مجھے تب پتا چلا جب میں خود ایک بیٹی کا باپ بنا. رضوان نے مسکرا کر فرح کو دیکھا. بے شک بہت انمول ہوتی ہے بیٹی. جنت بیٹی ہی تھی اپنی ماں کے. رضوان نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا, پھر ایک آبرو اٹھا کر سر جھکایا. جو ہوا سو ہو گیا, میں اب اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. رضوان نے نکاہت سے کہا. رضوان میں نے اسے دیکھا ہے یار, مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا. وہ کس بہادری سے قیوم باجوہ کے سامنے کھڑی تھی. وہ کہاں پہنچ گئی ہے اور تم کہاں پہنچ گئے ہو؟ تمہیں خدا سے خوف کیوں نہیں آتا؟ علی نے ہر لفظ تاکید سے ادا کی. خدا, اگر اس نے خوف آتا نا تو علی تو میں آج اس مقام پر ہوتا ہی نہ. اب مجھے خود سے بھی خوف ہونے لگا ہے. میرا ضمیر مجھ پر بوجھ بنتا جا رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اسے کیسے خاموش کروں. فرح نے رضوان کے سینے پر سر رکھا. رضوان نے اپنے بازو اس کے گرد حائل کر دیے. معافی مانگ لو جنت سے رضوان. رضوان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. ہلکا سا مسکرایا. فرح کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو گئی. ایسا ہو نہیں سکتا. اس نے نفی میں گردن ہلائی. کیوں رضوان؟ اب کون سی تمہاری انا ہے جو تمہیں یہ کام نہیں کرنے دے رہی؟ خدا کے لیے ختم کرو اس غرور اور ضد کو. اپنے بچوں کو دیکھو. اس نے رضوان کے سینے پر سر رکھے سوئی ہوئی فرح کی طرف اشارہ کیا. ان کی زندگی مت تباہ کرو. تم معافی مانگو, اللہ بھی تمہیں سزاؤں سے آزاد کر دے گا. رضوان نے گہرا سانس لیا. علی اپنی بات کر کے کھڑا ہوا. رضوان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. رضوان میں تو بس تمہیں یہی کہنے آیا تھا. مجھے تمہارے بچوں کی فکر ہے. ان کے سر سے ماں جیسا عظیم سایہ ہٹ گیا. ایک باپ ہیر باپ رہ گیا ہے. اس سائے کو تم کم از کم قائم رکھو. یہ صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں خود ایک باپ ہوں اور تمہارے احساس جانتا ہوں. امید ہے تمہیں میری بات بری نہیں لگی ہوگی. اب میں چلتا ہوں. رضوان نے سر جھکا لیا. علی بغیر کچھ بولے وہاں سے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد شمیلہ چائے کی ٹرے لیے ڈائننگ میں آئی. ارے کہاں گیا؟ وہ میں چائے لائی تھی. شمیلہ نے ادھر ادھر دیکھا. اسے کچھ کام تھا اس لیے چلا گیا. آپ یہ چائے ادھر رکھتے. رضوان نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا. شمیلہ نے ٹرے وہیں رکھی. فرح سو گئی اتنی جلدی؟ تو میں اسے چھوڑاؤں. رضوان نے اسے شمیلہ کی طرف بڑھایا. شمیلہ نے اسے کندھے سے لگایا اور وہاں سے نکل گئی. رضوان نے گہرا سانس لیا اور سر ہاتھوں میں گھرا لیا. مجھے تمہارے بچوں کی فکر ہے. ان کے سر سے ماں جیسا عظیم سایہ ہٹ گیا ہے. اب باپ ہی باپ ہے. کم از کم باپ کا سایہ تو قائم رکھو. تو پھر تمہاری زندگی بھی جہنم ہے اور آخرت بھی جہنم ہوگی. تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا. جنت کی آواز اس کے کانوں میں گونجی. رضوان اللہ ہم دونوں کو لمبی زندگی دے تاکہ ہم ایک ساتھ خواب سارا جئیں. اس نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر گہرا سانس لیا. کیا ہوا رضوان؟ اس نے ایک دم گردن موڑ کر دیکھا تو فاریہ صوفے پر پیچھے کھڑی تھی, خون آلود سفید کپڑوں میں. کچھ نہیں ہوا. اس نے دھیمی آواز میں گردن موڑ کر کہا. جنت کی یاد آ رہی ہے یا میری؟ رضوان کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ چھا گئی. پچھتاوا ہو رہا ہے مجھے فاریہ. اس نے کپ کے ہینڈل پر انگلی پھیری. تو ختم کرو نا اپنے اس پچھتاوے کو. رضوان نے اسے دیکھا. کیسے ختم کروں؟ اس نے تڑپ کر کہا. معافی مانگ کر. رضوان نے گہرا سانس لیا. فاریہ بس پلک چپکائے سے دیکھ رہی تھی. اور اگر اس نے معاف نہ کیا تو؟ فاریہ اصل میں نہ آتی تھی. ایک تو اس کا دماغ کا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا, دوسرا یہ اس کا اپنا ضمیر تھا. تو تم ساری زندگی اس تکلیف میں رہو گے. میں تمہیں ہمیشہ اپنا اور اپنے بچوں کا قاتل کہوں گی. رضوان نے ایک دم گردن موڑ کر دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھی. اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی مگر وہاں کوئی نہیں تھا. اس نے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لی. اس کے اندر ایسی تکلیف تھی جو باہر کے لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے. اس کے اندر کاش کا لفظ سما گیا تھا. کاش ایسا نہ کرتا اور یہ کاش زندگیاں چھین لیتا ہے. کاش. وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گیا تو سامنے جنت بیڈ پر بیٹھی نظر آئی. اس نے سر ہاتھوں میں گرا رکھا تھا. دوپٹہ ابو ذر کے گرد لپیٹا ہوا تھا اور اس کے بال کھلے ہوئے کمر پر پڑے تھے. ابو ذر جہاز کی جلتی لائٹس کو غور سے دیکھ رہا تھا. ان دونوں کو اس کی آمد کی خبر نہ ہوئی. جنت کی سسکیوں کی آواز آئی. فاتح ہلکا سا مسکرایا. جنت. اس کی آواز پر جنت نے یکدم سر اٹھا کر اسے دیکھا. اس کی نیلی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور وہ سوجی ہوئی تھی جیسے کافی دیر سے رو رہی ہو. ابو ذر بابا بابا کرنا شروع ہو گیا. جنت کے آنسو مزید نکلے. فاتح کی مسکراہٹ گہری ہوئی. میں آ گیا ہوں واپس جنت. جنت کھڑی ہوئی اور دوڑ کر فاتح کے گلے لگ کر اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئی. فاتح نے بازو اس کی کمر پر باندھے اور آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا. وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی. اس کا سانس رو رو کر رک رہا تھا. فاتح ہلکا سا ہنسا. جنت کیا ہو گیا؟ اتنا کیوں رو رہی ہو؟
اس نے جنت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جنت میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے فاتح کے چہرے کو ہاتھوں میں پکڑا اور اس کا ماتھا چوما، گال چومے، پھر دوبارہ اسے گلے سے لگا لیا۔ جنت بالکل بے قابو ہو گئی۔ جنت کیا ہو گیا ہے؟ سنبھالو خود کو۔ اس نے جنت کو خود سے الگ کیا۔ جنت سے بالکل سانس نہیں لینے ہو رہا تھا۔ وہ سخت ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ فاتح نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی، وہ اتنا رو رہی تھی کہ آنکھیں بھی کھولنے نہیں ہو رہی تھی۔ فاتح کے اعصاب تن گئے۔ جنت آنکھیں تو کھولو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس نے جنت کا گال تھپتھپایا۔ وہ کچھ نہ بولی، گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو۔ اس نے جنت کو بیڈ پر بٹھایا۔ جنت کی گردن سے سانس نکل چکا تھا۔ اس کا سر فاتح کے کندھے پر گر گیا۔ جنت تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا ہے جنت؟ اس نے جنت کا گال تھپکا، مگر وہ تیز تیز اونچی آواز میں سانس لے رہی تھی، جیسے اس کا سانس رک رہا ہو۔ فاتح نے جگ میں پانی ڈالا اور گلاس اٹھایا۔ ابوذر فاتح کی دائیں طرف کھڑا ہو کر جنت کو دیکھ رہا تھا، بالکل ہکا بکا۔ یہ لو جنت، یہ پیو جلدی سے۔ اس نے گلاس جنت کے لبوں کے ساتھ لگایا۔ جنت نے پانی کے چند گھونٹ اندر اتارے اور منہ پھیر لیا۔ بچہ دوپٹے میں لپٹا ہوا تھا اور اس سے نکل نہیں پایا تو عاجز ہو کر کوشش بھی چھوڑ دی۔ جنت کا سانس بحال ہوا۔ اس کے سانس کی آواز اب آہستہ ہو گئی تھی۔ اس نے منہ سے بال پیچھے کی اور سیدھی ہوئی۔ ڈرا دیا تھا تم نے جنت، یہ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے جنت کا چہرہ دیکھا جو زرد ہو چکا تھا۔ جنت نے غور سے اسے دیکھا تو آنسو ایک بار پھر آنکھوں سے ٹپکے۔ فاتح آئندہ ایسا کبھی نہیں کرنا پلیز، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا فاتح نے لب بھینچ لیے۔ یہ دوسری بار تھا جب جنت اس کی وجہ سے اتنا روئی تھی۔ فاتح نے بازو اس کے گرد حائل کیا اور اسے سینے سے لگایا۔ جنت نے اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ میں مر جاؤں گی فاتح، دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں مر جاؤں گی، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے، آپ کو میرا احساس تک نہیں ہوا، بہت تکلیف میں تھی میں، مجھے کچھ ہو جاتا یا میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تو۔ فاتح ٹھٹک گیا، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے جنت کو خود سے الگ کیا۔ بچہ؟ فاتح کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے۔ وہ سوالیہ نظروں سے جنت کو دیکھ رہا تھا۔ جنت نے بال کانوں کے پیچھے اڑ سے اور ہلکی سی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر پلکیں جھکا لیں جیسے شرما رہی ہو۔ ابوذر فاتح کے کندھے پر ہاتھ رکھا کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ جہاز کو تھوک سے بھر رہا تھا۔ جنت بتاؤ نا کیا بولا تم نے؟ اس نے جنت کے کندھے زور سے پکڑے۔ فاتح، اس دن ماہی جو سرپرائز دینا چاہتی تھی وہ یہی تھا، میں امید سے ہوں۔ فاتح کے چہرے پر کھلی مسکراہٹ چھا گئی۔ وہ اتنے کھلے دل سے مسکرایا کہ اس کے دانت نظر آئے۔ سچ میں؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے گردن جھکا کر جنت کا چہرہ دیکھا۔ جنت نے مسکرا کر سر ہلایا۔ یا اللہ، تو تم غم بھی ساتھ دیتا اور خوشیاں بھی، اف میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ یہ کہہ کر اس نے جنت کا ماتھا چوما۔ وہ یوں خوش ہوا جیسے پہلی بار وہ باپ بننے لگا ہو، مگر ماں باپ کی محبت تو ہوتی ہی ایسی ہے، 10 بچے ہوں تو 10 کے 10 ان کی جان ہوتے ہیں۔ فاتح نے اپنا ماتھا ان کی ماتھے کے ساتھ جوڑا۔ اف جنت، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں آج کتنا خوش ہوں۔ تم جب بھی مجھے یہ خوشخبری سناتی تھی تو تمہارا چہرہ دیکھ کر ہی میں آدھے سے زیادہ خوش ہو جاتا تھا۔ زوار کی بار، زنائشہ کی بار، ابوذر کی بار، اور اس بار تو کہیں خوشیاں ایک ساتھ ملی۔ جنت نے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا۔ فاتح کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ابوذر نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر فاتح کے کوٹ کی جیب سے موبائل نکال لیا اور سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا۔ لیکن جو تکلیف آپ نے مجھے دی وہ بہت بڑی تھی، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی فاتح، مجھے زندہ رہنے کی امید ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے خفگی سے کہا تو فاتح کی نظریں جھکائیں۔ جنت، مجھے اگر پتا ہوتا تمہاری حالت کا تو میں ایسا نہ کرتا، مگر ایسا کرنے کا فائدہ تمہارے وہ جواب تھے جو تم نے اس گھٹیا قاتل کو دیے۔ تو میری قدر بھول رہی تھی جنت، تمہیں مجھ سے نفرت ہو رہی تھی اور یہی بات مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جنت نے لب کاٹے۔ فاتح کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ میں نے مذاق کیا تھا، میں غصے میں تھی، مجھے آپ سے نفرت ہو سکتی ہے بھلا؟ اس نے فاتح کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ تمہیں مجھ سے محبت بھی تو نہیں ہے جنت؟ جنت نے پلکیں اٹھائیں۔ محبت تو آپ کو بھی مجھ سے نہیں ہے فاتح۔ جنت کی آواز لرزی۔ بچہ زور زور سے موبائل پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ جنت، مجھے تم سے خود سے زیادہ محبت ہے، کوئی تمہارے بدلے میری جان مانگے میں بخوشی دے دوں گا۔ میرا تم سے نکاح ہوا ہے اور نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ تم اور یہ بچے ہی میرا مستقبل ہو، پھر میں کسی اور سے محبت کیوں کروں گا بھلا؟ بس آئندہ ایسی باتیں مت سوچنا، سمجھ آئی بات؟ کبھی نہیں سوچنا، کیونکہ اگر تم کمزور ہو گئی تو فاتح کمزور ہو جائے گا۔ مرد کی طاقت اس کی عورت ہوتی ہے، جب تک وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے مرد بڑی سے بڑی جنگ فتح کر لیتا ہے، مگر جب عورت ہمت ہار جائے تو مرد بھی ہمت ہار جاتا ہے، سمجھ آئی بات؟ اور ویسے بھی لگتا بھی نہیں ہے، گندا لگتا بھی نہیں ہے۔ پیچھے سے ابوذر نے چیخ کر موبائل پر زور سے ہاتھ مارا۔ فاتح نے گردن موڑ کر سے دیکھا۔ سبحان اللہ، یہ مارکا کب سر انجام دیا تمہیں؟ ادھر دینا ذرا مجھے، لگتا بھی نہیں ہے کچھ لگتے۔ فاتح نے اس سے موبائل کھینچ لیا تو وہ غصے سے دیکھنے لگا۔ آپ بیٹھے، میں کھانا لگواتی ہوں۔ جنت کھڑی ہوئی اور ابوذر سے دوپٹہ کھینچا، مگر وہ اس کے پاؤں اور بازوؤں میں بندھا ہوا تھا۔ بیٹا، یہ کیا کیا ہوا ہے؟ اف! جنت نے ابوذر کی ٹانگیں کھینچ کر اسے قریب کیا۔ فاتح کوٹ اتار رہا تھا۔ جنت نے ابوذر کے ننھے جسم سے دوپٹہ اتارا۔ وہ جنت کو تنگ کرنے کے لیے شرارت سے لاتے مار مار کر ہنس رہا تھا۔ جنت نے دوپٹہ لیا اور کندھے پر رکھا۔ بہت گندے ہو گئے ہو تم۔ جنت نے اس کی ٹانگیں پکڑ کر زور سے ہلائیں اور باہر نکل گئی۔ ابوذر اٹھ کر بیٹھا اور موبائل میں مصروف فاتح کو دیکھا۔ وہ کھڑا ہوا اور چل کر باپ کے کندھے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔
فاتح ای میلز پڑھ رہا تھا۔ ابو ذر نے آہستہ آہستہ سے ہاتھ آگے کیا اور موبائل پر اپنی چھوٹی سی انگلیاں مارنے لگا۔ نہیں کرو بیٹا۔ فاتح نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ وہ باز نہ آیا تو فاتح نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر معصوم شرارت چھائی ہوئی تھی۔ اس نے موبائل سائڈ پر رکھا اور اسے پکڑ کر اٹھا لیا۔ بہت زیادہ شرارتی ہو گئے ہو تم، ہاں پر لگ گئے ہیں تمہیں بھی۔ اس نے زور زور سے بچے کو گدگدایا تو بچے کی ہنسی کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ 6 ماہ بعد زندگی خاموشی سے گزرنے لگی۔ کچھ اسی زندگی کے بہت خوش تھے اور کچھ اس زندگی میں بہت تکلیف سے رہتے تھے۔ فاتح کا نام ہائی لیڈر کے لیے چنا گیا۔ وہ کراچی کا سردار اعلیٰ بن گیا اور جنت کراچی کی فرسٹ لیڈی۔ ان لوگوں کو گھر بھی چینج کرنا پڑا اور اس بار ان کے حصے میں ایک حویلی آئی جس میں پہلے کئیوں باجوہ لوگ رہتے تھے۔ وہ حویلی بے حد بڑی اور خوبصورت تھی۔ سامنے بڑا سا لان ٹائپ گراؤنڈ تھا جہاں سارا دن اس کے بچے کھیلتے تھے۔ سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی تھی اور فاتح کا سٹاف بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ سب اپنی زندگی میں سنبھل گئے تھے اور رضوان اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جنت نے سفیان کی وجہ سے فاتح کو کمپنی کمبائن کرنے کا کہہ دیا۔ سفیان کو اس سے بڑا منافع ہوا اور واپس ایک سٹرونگ بزنس مین بن گیا۔ رضوان بھی اب لیڈرز کمپنی کا ممبر تھا۔ وہ صبح جا کر اپنا کام کرتا اور رات کو واپس آ جاتا۔ اس سارا دن وہ بس خاموش رہتا۔ وہ کسی سے فضول بات نہ کرتا اور نہ ہی ہنسی مذاق۔ آفس کے لوگ ترستے تھے کہ وہ بات کرے مگر بس وہ خاموش رہتا تھا۔ رومیلا کا دماغ اب پرانی حالت میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ کافی سنبھل گئی تھی مگر رضوان کا دماغ اب بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ فاریہ اب بھی آتی تھی۔ وہ اسے اپنا اور اپنے بچوں کا قاتل کہتی تھی۔ اس کی کمر اس بوجھ سے بہت تھک گئی تھی۔ وہ آج بھی رات کو خواب میں ڈر جاتا تھا۔ رات کو فاریہ اس کے پاس آتی تھی اور اسے جانے کا کہتا تو وہ ایک ہی بات کہتی کہ جنت سے معافی مانگو تو میں چلی جاؤں گی۔ رضوان کو ان 6 مہینوں میں ایک بار بھی موقع نہیں ملا کہ وہ جنت سے ملے۔ اس کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی اس لیے اس کا جنت سے ملنا بہت مشکل تھا جب تک فاتح سے اجازت نہ پھر ایک دن فاتح کی حویلی سورج کے نیچے سینہ تان کر کھڑی تھی۔ جنت حویلی کی طرف سیڑھیاں اترتی دکھائی دے رہی تھی۔ نیلے رنگ کا گھٹنوں تک آتا فراک اور نیچے نیلا چوڑی دار پاجامہ، سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیا ہوا اور کندھے پر ہلکی نیلی رنگ کی چادر جو اس نے پھیلا رکھی تھی۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے وہ آج بالکل فریش اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو ایک ملازمہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ بولو کیا بات ہے؟ اس نے ملازمہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بڑی بیگم آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، اس نے سر جھکا کر ادب سے کہا۔ کون آیا ہے؟ جنت نے ڈرائنگ روم کی طرف دیکھا جہاں سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نام نہیں بتایا، کہہ رہا ہے مسز فاتح کو بلائیں۔ اس نوکرانی کا سر ایک پل کے لیے بھی اوپر نہیں ہوا۔ وہ اتنی آسانی سے اندر کیسے آ گیا؟ جنت نے سرد لہجے میں کہا۔ بڑی بیگم، اس نے کہا، وہ فاتح سر کا اجازت نامہ لے کر آیا ہے۔ جنت کا آبرو اٹھا۔ یہ کون تھا جسے فاتح نے اس سے ملنے کی اجازت دے دی تھی؟ ٹھیک ہے تم جاؤ دیکھو بچے کہاں ہیں۔ ملازمہ نے سر کو خم دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ جنت ڈائننگ روم کی طرف گئی۔ ملکہ کا ڈائننگ روم بھی کوئی عام نہیں تھا، جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ہر چیز اعلیٰ تھی اس میں، مالکہ کی طرح۔ اس نے راہداری میں قدم رکھا تو سامنے ایک مرد کھڑا نظر آیا جس کی پیٹھ جنت کی طرف تھی اور وہ دیوار پر بنی تصویر کو دیکھ رہا تھا جس میں اللہ کا نام بڑی مہارت سے لکھا ہوا تھا۔ کون؟ جنت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مرد اس کی طرف مڑا تو جنت سانس لینا بھول گئی۔ اس کا وقت ایک بار پھر تھم گیا۔ تم؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں جنت؟ رضوان نے ملکہ سے مہلت مانگی۔ اب کچھ رہ گیا ہے کرنے کو؟ ہاں، اسے سخت لہجے میں کہا۔ جنت پلیز ایک بار میری بات سن لو پلیز، اس نے التجا کی۔ یہ وہ رضوان نہیں تھا جس نے اسے چھپ کر طلاق دی تھی۔ یہ وہ رضوان بھی نہیں تھا جس نے اسے اظہار محبت کرتا تھا، اور یہ وہ رضوان بھی نہیں تھا جو اس سے گاڑی کے سامنے کھڑا ہو کر لڑ رہا تھا۔ یہ تو بے بس اور ٹوٹا ہوا رضوان تھا جو آج اس سے بات کرنے کو ترس رہا تھا۔ بولو کیا کہنا ہے؟ جنت نے سرد لہجے میں کہا اور چل کر جنت سے تھوڑا فاصلے پر کھڑا ہوا اور ہاتھ پیچھے باندھے۔ جنت مجھے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ جنت کو لگا اس نے غلط سنا ہے، یہ شخص کیسے اس سے معافی مانگ سکتا ہے؟ میں نے بہت کچھ کھو دیا ہے جنت، میں بہت اکیلا رہ گیا ہوں۔ صرف میری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مجھے اب اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اگر تم نے معاف نہ کیا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ اور کیا کرے۔ جنت پلیز ایک بار کہہ دو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ جنت چل کر اس کے قریب گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرے معاف کرنے سے اگر میری ماں، میری محبت، میرا اعتماد، میرا یقین اور میری عزت واپس آ جائے گی تو ٹھیک ہے رضوان، میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ جنت کی آواز لرز گئی۔ رضوان نے سر جھکا لیا۔ اسے اسی جواب کی توقع تھی۔ صرف ایک تھپڑ کا بدلہ لیا تم نے، تم بدلے میں مجھے 10 تھپڑ مار دیتے، مگر تم نے انتہائی گھناؤنا کھیل کھیلا۔ تمہارے وہ الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں رضوان، میری ماں کا مرنا، مجھے ہسپتال میں لاوارث چھوڑ دینا، میرے بچے کو کسی اور کا کہہ دینا، جبکہ خدا آج بھی گواہ ہے کہ وہ تمہارا بچہ تھا اور تم میرے شوہر تھے۔ رضوان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اور بھری محفل میں جھوٹ بول دینا، تم سوچ بھی نہیں سکتے 1 سال میں کس اذیت کا شکار رہی، پھر تم مجھ سے معافی کی توقع رکھتے ہو۔ سوچنا بھی مت رضوان، تمہاری تڑپ مجھے سکون دیتی ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے، تمہیں کوئی معافی نہیں ملے گی۔ جنت کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ رضوان کی نظریں اس کی نیلی آنکھوں پر ٹھہری ہوئی تھی۔ درد تھا ان میں، بے انتہا درد۔ دل میں پھر وہی کاش آیا، کاش میں نے اسے دیکھا ہی نہ ہوتا۔ جنت جانے لگی۔ جنت خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ تم ایک ماں ہو، بچوں کی تکلیف جانتی ہو، ماں کے بغیر بچوں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ میرے بچے مسکین ہیں جنت، اگر میں ایسی تکلیف میں رہا تو وہ یتیم بھی ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو،
مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، اگر تم کہتی ہو تو یہ لو، میں تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں۔ رضوان جنت کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ جنت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آسمان نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ وہاں رکھی ہر چیز نے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ سید رضوان شاہ تھا، جسے اٹلی میں لوگ دیکھتے تو اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے تھے، جس کے پیچھے ہزاروں لڑکیاں مرتی تھیں، جس کے ایک تھپڑ کی بدلائق لڑکی کو معذور کر دیا اور دوسری کی زندگی تباہ کر دی۔ ایک نے تو اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ اس کے ٹانگ اب ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن جنت اس کے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، وہ گالوں کو چیر کر زمین پر جا گرے۔ پلیز جنت، میں معافی کی بھیک مانگتا ہوں۔ ایک بار معافی مانگنے پر تو خدا بھی معاف کر دیتا، تم بھی معاف کر دو پلیز۔ اس نے سر اٹھایا۔ رضوان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ جنت کچھ نہ بولی، بس اسے دیکھ ہی رہی تھی بنا پلک چپکائے۔ آنسو آنکھوں سے لگاتار گر رہے تھے۔ رضوان اسے خاموش پا کر کھڑا ہوا۔ اسے جنت کے پیچھے فاریہ نظر آئی، وہی خون سے لدے کپڑے۔ تم نے اسے بہت تکلیف دی ہے، تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، چلے جاؤ اب یہاں سے۔ رضوان نے بے بسی سے پہلے فاریہ کو دیکھا، پھر جنت کو۔ ٹھیک ہے جنت، تمہارا دل بہت سخت دکھایا ہے اور مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیفیں مل گئی ہیں۔ جب تمہارا انتقام پورا ہو جائے تو مجھے اور میرے بچوں کو اس سزا سے نکال دینا۔ میں چلتا ہوں اب، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر رضوان جانے لگا۔ سخت تکلیف تھی، اس کی آنکھوں نم ہو گئی تھیں۔ راہداری تک پہنچا۔ رضوان، یہ نام اس نے 7 سال بعد لیا تھا، درد سے بھرے الفاظ۔ رضوان، اس کے قدم رکے۔ تم نے میرے ساتھ وہ کیا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ دن مجھے خواب کی طرح لگتے تھے جب تم میرے ساتھ ہوتے تھے، مجھے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ تم نے میرا یقین، میرے خواب، احساسات، سب کچھ تباہ برباد کر کے مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ لیکن اب تمہاری سزا پوری ہو گئی ہے۔ تم نے مجھ سے میری محبت چھینی تھی، میری ماں چھینی تھی۔ اللہ نے تم سے تمہاری محبت اور اولاد چھین لی، اس لیے وہ خاموش ہوئی۔ رضوان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ رضوان کو اس کے پیچھے فاریہ کھڑی نظر آئی۔ اس لیے میں تمہیں اپنے پورے دل سے معاف کرتی ہوں۔ رضوان کو یوں لگا اس کا جسم سن ہو گیا ہے، اور اللہ سے بھی دعا کروں گی کہ تمہیں تمہارے تمام گناہوں کے لیے معاف کر دے۔ جاؤ رضوان، خوش رہو اور میرے سامنے کبھی دوبارہ مت آنا، چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے روتے ہوئے چلی گئی۔ اس کے سامنے دیکھا تو فاریہ مسکرا رہی تھی، اور اب اس کے کپڑوں میں خون بھی نہیں تھا۔ اسے معافی مل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ آج وہ بالکل پاک صاف ہو گیا تھا، اپنے تمام گناہوں سے پاک۔ شاہ ولا میں سورج سوا نیزے پر تھا۔ ایسے میں رضوان کے کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، پرفیوم کی خوشبو۔ وہ سنگھار میز کے سامنے کھڑا تھا، کالی شلوار قمیض کے اوپر کالا کوٹ، بال جیل کی مدد سے اوپر کیے اور چہرے پر نفاست سے درست کی ہوئی داڑھی۔ اس نے گھڑی اٹھائی اور اسے بازو میں باندھا۔ پرفیوم کی بوتل ایک بار پھر اٹھا کر خود پر چھڑکا۔ قطروں نے خوشی خوشی اس کے کپڑوں پر اپنا حصہ بنایا۔ کھڑکی کے نظر آتا آسمان اسے دیکھ رہا تھا۔ سامنے لگی فاریہ کی تصویر بھی آج دل کھول کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ وقت کا دل کیا کہ وہ ہمیشہ یہیں رک جائے جہاں اس کو وہ پرانا رضوان ملا تھا، سید رضوان شاہ۔ اسے ڈارک گلاسز اٹھائیں اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ وہ قدم بہ قدم چل رہا تھا، مسکرا کر، ہر دیوار، ہر پھول، ہر چیز اسے دیکھ رہی تھی۔ رضوان ڈائننگ روم میں گیا۔ چلو رضوان۔ سفیان جو ہی پیچھے مڑا تو چونک گیا۔ زلیخا بیگم رضوان کو یوں دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ عالم شاہ نے ٹیک چھوڑ دی۔ سفیان نے موبائل کان سے نیچے کیا، اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ رضوان، یہ مت کہنا تم کون ہو، سفیان نے ڈرتے ہوئے کہا تو رضوان ہلکا سا مسکرایا۔ فکر مت کریں بھائی، میں جانتا ہوں آپ میرے شہزادے بھائی ہیں، رضوان نے سفیان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ زلیخا بیگم کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ انہوں نے گردن موڑ کر عالم شاہ کو دیکھا جو اخبار پکڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ رضوان، مجھے یقین نہیں آ رہا تم اتنے سالوں بعد اتنے پر رونق نظر آ رہے ہو۔ میری چھٹی حص جواب دے رہی ہے۔ سفیان نے پریشانی سے ایک ایک لفظ ادا کیا تو رضوان ہنسا۔ یہ گھر اس کی ہنسی کو ترس گیا تھا۔ سفیان، میں نے آپ کا کوٹ پریس۔ رشنا جو ہی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ اس سے رضوان کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ بھائی، پچھلے 7 سالوں سے میرے زمین پر بہت بوجھ تھا۔ میں خوش رہنے کے باوجود خوش نہیں تھا۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں ایک ہی بوجھ تھا کہ میں نے جنت کے ساتھ بہت غلط کیا، صرف ایک تھپڑ کا بدلہ دیا، اور پچھلے دنوں وہ سب میں نے ایک پل کے لیے تو خودکشی کا بھی سوچا تھا، مگر پھر میرا دوست آیا، اور دوست کے پاس ہر مشکل کا حل ہوتا ہے۔ اس نے مجھے اس چیز کا بھی حل دیا۔ زلیخا بیگم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو گر رہے تھے۔ سفیان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا حل بتایا علی نے؟ رضوان مسکرایا اور گردن جھکا کر گہرا سانس لیا۔ میں فاتح سے ملا اور اس سے جنت سے ملنے کا اجازت نامہ لیا، اور میں جنت سے ملا۔ پھر وہ رکا اور خلا میں دیکھا۔ پھر کیا؟ سفیان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پھر میں جنت کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ سفیان کے آبرو اٹھ گئے۔ رضوان کے چہرے کا سکون، اف، تو اس نے تمہیں معاف کر دیا؟ سفیان نے تعجب سے اسے دیکھا۔ رضوان نے مسکرا کر اسے جواب دیا۔ اس کے لیے مشکل تھا بھائی، لیکن پھر اس نے مجھے کہا کہ وہ میرے ہر گناہ کے لیے مجھے معاف کرتی ہے، اور اللہ سے بھی التجا کرتی ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے، اور مجھے خوش رہنے کی دعا بھی دی۔ سفیان نے تعجبانہ انداز میں پیچھے مڑ کر زلیخا بیگم کو دیکھا جو مسکرا کر رضوان کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا رضوان، تم نے خود کو اس بوجھ سے آزاد کر دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنی بیکار انا کو چھوڑ دیا۔ سفیان نے اس کا کندھا زور سے تھپکایا۔ بھائی، میں اتنا مطمئن پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا آج ہوں۔ مجھے اپنا بھیانک ماضی اب کو بھی نہیں یاد کرنا۔ اب بس اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے محنت کروں گا، اور آپ میرا ساتھ دیں گے۔
سفیان نے روشنا کو دیکھا جس نے مسکرا کر پہلے رضوان کو دیکھا پھر سفیان کو دیکھ کر سر ہلایا۔ رضوان، ویسے مجھے لگتا تھا تم ایک عورت کے بغیر رہ سکتے ہو۔ رضوان نے منہ بنا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ بھائی، موم اور بھابھی، اب سب کے دماغ میں جو بھی چل رہا ہے اسے نکال دیں۔ میں اکتا گیا ہوں اس شادی کے جھنجھٹ سے، اب زندگی سکون سے جینی ہے بس۔ سفیان نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ زلیخا بیگم اس کے قریب آئی۔ اللہ اب میرے بچے کو کسی کی بد نظر نہ لگائے، اور تم آئندہ کے بعد وہ کرو گے جو میں کہوں گی۔ رضوان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اور آپ چاہتی ہیں میں شادی کر لوں؟ زلیخا بیگم نے سر ہلایا۔ عالم شاہ کھڑے ہو کر اس کے قریب آئے۔ بیٹا، عورت کے بغیر مرد بہت ادھورا ہوتا ہے، اور میں اپنے بیٹے کو ادھورا نہیں دیکھ سکتا، اور ویسے بھی تم ابھی 32 سال کی ہی ہو۔ عالم شاہ نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ تمہاری وہ حالت اب میں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا، لہٰذا اب زندگی میں سوچ سمجھ کر اور صبر سے فیصلہ کرنا۔ رضوان نے سفیان کو دیکھا پھر زلیخا بیگم کو۔ انشاءاللہ ڈیڈ، انشاءاللہ۔ اب چلیں بھائی۔ اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے سفیان کو مخاطب کیا۔ ہاں بس چلتے ہیں، میں کوٹ لے آؤں، سفیان نے ڈائننگ روم سے نکلتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا باہر انتظار کر رہا ہوں۔ سفیان اپنے کمرے کی طرف گیا اور باہر نکل آیا۔ باہر کھلے آسمان کے نیچے گیا اور گہرا سانس اندر کھینچا۔ زندگی ایسے ہلکی پھلکی لگ رہی تھی جیسے کمر سے سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں جنت فاتح الیاس، فاتح الیاس کی بیوی اور قاسم کاظمی کی بیٹی۔ دائی نے ایک کپڑے میں لپٹا ہوا بچہ فاتح کو دیا۔ فاتح نے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ میں دنیا کی عام ترین لڑکیوں میں سے تھی، نہ زندگی کا کوئی مقصد اور نہ ہی کوئی خواب، بس جیسا ہوتا جا رہا تھا میں ویسے زندگی جی رہی تھی۔ ترکی کمال روشنیوں سے لشپش کر رہا تھا۔ وہ تینوں ایک دکان سے باہر نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ پھر ایک دن اس کھلے آسمان کے نیچے مجھے وہ ملا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میری قسمت میرا پیچھا کر رہی تھی اور مجھے معلوم تک نہ تھا۔ فاتح نے ننھے سے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ باپ قربان جائے تم پر۔ فاتح نے اس کا ماتھا چوما۔ مجھے محبت ہوئی۔ میں نے کبھی محبت کا مطلب نہیں جانا، اور میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ محبت کسے کہتے ہیں، لیکن میں نے محبت تو اس سے کی تھی، ہر حد پار کر دی تھی۔ اس کی محبت کے لیے میں نے اپنا دل، اپنا وجود، بنا ہاتھ کانپنے اس کے حوالے کر دیا تھا۔ آریان ایک ایکویریم کی طرف بھاگا۔ او گاڈ بابا، وہ مچھلی دیکھیں، ادھر آؤ۔ فرا، وہ دیکھو، جلدی آؤ۔ وہ چلا چلا کر انہیں بلا رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری وہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ جب میرے یقین کا گلا گھونٹا جا رہا تھا تو جو میری حالت تھی وہ وہی لوگ جانتے ہیں جن کے پختہ یقین ٹوٹتے ہیں۔ میں بالکل ہار گئی۔ اس روز بارش میں چلتے ہی مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میری زندگی کا یہ آخری دن ہے، اور پھر اس بارش کا ایک ایک قطرہ گواہ ہے کہ اسی دن مجھے میری زندگی ملی تھی۔ ماہی فاتح کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اوپر ہوئی۔ بابا مجھے بھی دکھائیں بیبی۔ فاتح نے گردن چکا کر ماہی کو دیکھا اور کرسی پر بیٹھا۔ سب بچے اس کے ارد گرد جمع ہوئے۔ مجھے ایک بیوی والا احساس ملا، پھر میں ماں بنی، اور مجھے پتا چلا کہ اولاد ماں باپ کے لیے کیا چیز ہوتی ہے۔ میرے فاتح نے کبھی مجھ سے نہیں لڑے، کبھی غصے میں مجھے نہیں جھڑکا، نہ کبھی ناراضی ظاہر کی۔ مجھے ایک مکمل زندگی مل گئی۔ رضوان نے فرح کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایکویریم کے قریب لے گیا۔ وہ اپنے دونوں ننھے ہاتھ شیشے پر رکھ کر مچھلیاں دیکھ دیکھ کر خوش ہونے لگی۔ مجھے یقین نہیں آیا یہ جو سب ہوا میرے ساتھ ہوا۔ میں نے اپنی زندگی سے بہت سارے سبق سیکھ لیے جو میں نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ وہ ایک جھگڑالو لڑکی تھی، بات بات پر غصہ کرنے والی، پھر محبت نے میرا دل نرم کیا اور تحمل سے ہر چیز کرنے لگی۔ کتنا پالا ہے نا اپو شونا۔ زنائشہ نے بچے کی گلابی گال پر پیار دیا۔ بالکل میری شہزادیوں جیسا ہے۔ فاتح نے زنائشہ کا گال سہلایا۔ میں سوچتی تھی کہ لوگ یہ کیوں ہی کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مجھے کبھی صبر کا پھل نہیں ملا۔ پھر جب فاتح کے پیار کی پہلی مہر میرے ماتھے پر ثبت ہوئی اور رضوان جب میرے پاؤں میں بیٹھا تو مجھے پتا چلا کہ صبر کا پھل تمام پھلوں سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ رضوان کی نظر آئس کریم پارلر پر پڑی۔ بچوں آؤ آئس کریم کھاتے ہیں، کافی سالوں سے نہیں کھائے، آ جاؤ چلیں۔ رضوان نے انہیں ایکویریم کے پاس سے ہٹایا اور آئس کریم پارلر کی طرف لے گیا۔ میں ماں ہوں اور ماں کی محبت کو جانتی ہوں، تو پھر سوچتی ہوں کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور ایک ماں کیسے اپنے بچے کو بنا فائدے کے تکلیف دے سکتی ہے۔ وہ اللہ جب بھی آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ وہ بنا اپنے بندے کے فائدے کی اس مشکل میں نہیں ڈالتا۔ بابا، میں زوار نے روندی شکل بنا کر فاتح کو دیکھا۔ ڈیٹا آپ تو راجا ہو بابا کے، اور آپ مجھ پر گئے ہو۔ یہ اور ابو ذر ماما کی طرح ہیں۔ یہ سن کر تینوں بچے پہلے ابو ذر کو دیکھتے پھر بچے کو۔ فاتح اٹھا اور بچے سمیت کمرے کی طرح اندر آ گیا جہاں 3 عورتیں سامان بیگ میں ڈال رہی تھیں۔ نظریں گھما کر بیڈ پر لیٹی جنت کو دیکھا۔ اگر غلط کرتے ہیں تو صرف ہم غلط کرتے ہیں، جو مشکلوں میں سوچتے ہیں کہ اللہ صرف ہم پر ہی مشکل لاتا ہے۔ اللہ کی ذات سے بڑی ذات ماں کی بھی رحیم نہیں ہوتی۔ وہ انسان کو اگر دکھ دیتا ہے تو خوشی بھی دیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے تو اسے آزمائش سے نکالتا بھی ہے، اسے دکھ دیتا ہے تو اسے راحت بھی میسر ہوتی ہے۔ وہ تینوں ٹیبل پر بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے۔ بابا ہم بڑے ابو کے پاس کب جائیں گے؟ مجھے ان کی یاد آتی ہے، آریان نے چمچ آئس کریم میں مارتے ہوئے کہا۔ بس میرا تھوڑا سا کام ہے، پھر ہم ضرور جائیں گے۔ رات کے بعد صبح کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے، لیکن اس صبح کے لیے ہمیں رات کو گزارنا ہی پڑتا ہے، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ پھر ایک سنہری صبح آتی ہے۔ اللہ سے جو انسان دوستی کر لیتا ہے وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں پڑتا۔
فاتح جنت کے قریب گیا اور اسے دیکھا۔ وہ پسینے سے شرابور ہو چکی تھی، گہری سانسیں لے رہی تھی جیسے اپنا تنفس بحال کر رہی ہو۔ چہرہ سرخ اور گرم ہو چکا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فاتح بیڈ کی سائڈ پر بیٹھا۔ اللہ سے دوستی کا مطلب ہے اس پر پختہ یقین رکھنا، ایسا ہو کر بھی رہے ناممکن چیز کے بارے میں صرف اللہ پر یقین رکھنا۔ اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، وہ تو ایک اشارہ کرے تو جنت دنیا میں آ جائے۔ اس کے لیے یہ مشکل ہے تمہارے کاموں کا حل ایک پل میں نکال دے۔ بابا آپ نئی ماما کب لائیں گے؟ آریان کی بات پر رضوان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں نئی ماما لاؤں؟ فرح چپ چاپ آئس کریم کھاتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی، لیکن اب وہ دور نہیں رہا جس میں سمندر پر قدم رکھ کر کہا جاتا تھا راستہ بنائے گا۔ دل میں ذرا سی کھوٹ ہمارے یقین میں خلل ڈال دیتی ہے، ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ یہ یقین دل میں ہونا چاہیے۔ ہزار مخالف کھڑے ہوں گے بھائی، یہ ممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، پر تم جواب دو کہ اللہ صرف تمہارا نہیں ہے، میرا بھی ہے، اور اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ جنت نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ فاتح، اس کی آواز انتہائی دھیمی تھی۔ فاتح کی جان، فاتح کی طاقت ہو تم جنت۔ اللہ تمہیں دنیا کی ہر آزمائش سے بچائے۔ میری ملکہ ہو تم، میرے سلطان کی ماں۔ اس نے جنت کا ہاتھ تھاما جو آگ کی طرح گرم تھا۔ یقین شرط ہے، صبر شرط ہے۔ جنت جن مراحل میں سے میں گزری، اس سے بڑے مرحلے آتے ہیں اس دنیا میں۔ پھل نہ ملا تو کیا ہوا؟ جنت سے میٹھا پھل کوئی ہے؟ اس کے مقابلے کوئی جگہ ہے، لیکن ایسا یقین ان مراحل سے گزرنے کے بعد ہی آتا ہے۔ اللہ کی مصلحتیں بعد میں سمجھ آتی ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ کاش میں اور صبر کر لیتی۔ نہیں بابا، بڑی امی ہمارا اتنا خیال رکھتی ہیں، اور اماں بھی بہت خیال رکھتی ہیں۔ اب نئی ماما نہیں لانا، بڑے ابو کی بات نہیں ماننا، اور دادا ابو کی بھی۔ رضوان ہلکا سا مسکرایا۔ میری زندگی تو اس گاڑی سے شروع ہوئی تھی جس میں میری بہن کی ٹکر ہونے لگی تھی، اور نہ جانے آگے کتنی مشکلات اور دیکھنی پڑیں گی، مگر ابھی جو وقت سکون سے گزر رہا ہے اس میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں تو بھی کم ہے۔ فاتح نے جنت کا ہاتھ چوما۔ جنت، میں اپنے بیٹے کا نام سلطان رکھوں گا، سلطان بن فاتح۔ اپنی ماں کا شہزادہ اور باپ کا سلطان ہوگا یہ۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ جنت ہلکا سا مسکرائی۔ جیسی آپ کی مرضی، اچھا نام ہے یہ، اس نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ فاتح نے مسکرا کر بچے کو دیکھا۔ فاتح بن الیاس کا بیٹا، سلطان بن فاتح، وہی تو اللہ ہے جو آج بھی کرامتیں کرتا ہے۔ میرے فاتح کی ضرورت تھی مجھے، میرے ننھے بچوں کو، اور اللہ نے اس کی روح نکالنے کے بعد رحم کیا، انہیں واپس ہماری زندگیوں میں لائے۔ وہ دنیا کی وہ واحد شخص ہیں جنہیں میں کھونے سے ڈرتی ہوں، کیونکہ وہ میرے شوہر ہیں، میرے سرتاج۔ اللہ کے بعد میرا واحد سہارا اور محبت، محبت تو صرف اسی سے ہوئی تھی، سید رضوان شاہ سے۔ اس کے بعد محبت نہیں ہوئی، ہمدردی ہوئی تھی۔ جس دن اس نے معافی مانگی تو دل اس نے ایک بار پھر حسرت کی کہ کاش وہ والا دن واپس لوٹ آئے جب رضوان نے ایک کمرے میں مجھ سے اظہار محبت کیا تھا، صرف ایک دفعہ، کیونکہ یہ والا رضوان ہمیشہ سے میرا خواب رہا۔ رضوان تو میری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہو۔ ٹھیک ہے، پھر میں نہیں کرتا شادی، لیکن بڑوں کی بات کو نہ ماننے کی بہت نقصان ہوتے ہیں بیٹا۔ آپ بابا کا نقصان کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کہہ کر رضوان نے آئس کریم کی چمچ منہ میں ڈالی۔ نہیں بابا، میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ نئی ماما لے آئیں، ہے نا فرح؟ فرح کو سمجھ کچھ نہیں آئی تھی، بس ایسے ہی سر ہلا دیا۔ رضوان ہنسا۔ چلو اٹھو، گھر چلتے ہیں۔ اٹھ جاؤ، بہت گھوم لیا۔ اس نے آدھی آئس کریم وہیں چھوڑ دی اور بچوں کو لے کر راہداری تک پہنچا۔ بچے آگے بھاگے۔ رضوان رکا اور مڑ کر دیکھا تو وقت تھم گیا۔ جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے وہیں فاریہ کھڑی تھی۔ آج اس کے کپڑوں میں خون نہیں تھا اور بس رضوان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ رضوان کی آنکھیں نم ہوئی۔ فاریہ نے آنکھوں کے نیچے انگلیاں پھیری اور نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو رونا مت۔ رضوان کا آنسو آنکھوں سے نکل کر گال پر گرا۔ اس نے آنسو صاف کر کے اوپر دیکھا تو وہ اب وہاں نہیں تھی۔ رضوان کا دل سخت دکھا۔ اس نے گہری سانس لی اور آنکھیں قدم بڑھائے، زندگی کے قدم۔ فاریہ وہیں کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ادھوری آئس کریم چھوڑ کر سید رضوان شاہ فاریہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سید رضوان شاہ۔